بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو میں صفحہ 50 پر ہم مرکبات کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے مرکب کی تقسیم پڑھی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، پھر مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں، اور جملے کی ہم نے پہلی تقسیم پڑھ لی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ آج ہم تعلیم النحو کے صفحہ 50 پر جملے کی دوسری تقسیم پڑھیں گے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے ساجد قائم۔ ساجد اگر کسی کا نام ہو، ویسے تو ساجد کا ترجمہ ہے سجدہ کرنے والا، لیکن اس مثال میں اس سے مراد نام ہے۔ ساجد کھڑا ہے۔ قرأ بکر، بکر نے پڑھا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے ساجد قائم، ساجد کھڑا ہے، تو اگر ساجد کھڑا ہوا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ کہنے والا سچا ہے۔ ساجد اگر بیٹھا ہوا ہو اور کوئی اس کے بارے میں کہے ساجد قائم، تو ہم کہیں گے ساجد جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جس جملے کے کہنے والے کو، یعنی جس جملے پر اس کے کہنے والے کو ہم یہ کہہ سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے اکتب، لکھو۔ اب کوئی آپ سے کہے لکھو، آپ کو نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کوئی خبر نہیں بتا رہا۔ جملہ خبریہ کے لفظ میں دیکھیں، خبر اگر بتائی جا رہی ہے تو وہ خبریہ ہے، ورنہ وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے ازید کاتب، کیا زید لکھنے والا ہے؟ تو اب جواب دینے والا یا تو کہے گا کہ ہاں زید لکھنے والا ہے، یا وہ کہے گا نہیں زید لکھنے والا نہیں ہے، یا وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم سچ بول رہے ہو، تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ خبریہ تو بہت آسان ہو گیا، اور اس میں پھر اس کی آگے ان دونوں میں سے ہر ایک کی آگے دو قسمیں بنیں گی، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو اس کی تو ہم نے الحمدللہ اچھی طرح مشق بھی کر لی ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی جتنی مشق کی ہے 3 اسباق میں، وہ سب کے سب جو ہے وہ جملہ خبریہ کی قبیل سے تھے، جملہ انشائیہ نہیں تھے۔ جملہ انشائیہ ہم اب پڑھیں گے۔ تو جملہ انشائیہ یعنی انشاء کی تقسیم۔ انشاء کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، کچھ مانگنا، کچھ لینا۔ اور جب آدمی خبر دے رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کچھ دے رہا ہوتا ہے، کچھ مانگ نہیں رہا ہوتا، آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن جب کوئی ہم جملہ کہیں اور اس جملے میں ہم خبر نہ دے رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جملے کے اندر کچھ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب وہ جو مطالبہ ہوتا ہے، یہ جو انشاء ہوتا ہے، اس کی کل 11 قسمیں انہوں نے بتائی ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، ندا، عرض، تحزیز، قسم، تعجب، دعا۔ ایک تو آپ ان کو زبانی اسی ترتیب پر یاد کر لیں، اچھی طرح انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آگے جو اس کی تشریح ہے ہر ایک کی وہ ذہن نشین کر لیں۔ امر اور نہیں تو بہت آسان ہے، آپ نے تعلیم الصرف میں پڑھ لیا ہوگا۔ نصر ینصر سے انصر امر ہے اور لا تنصر نہیں ہے۔ تو یہاں اس کی مزید تشریح دیکھ لیں۔ امر کا مطلب ہے کسی کام کا کرنا، طلب کرنا، کسی کام کا کرنا، طلب کرنا۔ اس کو اور آسان الفاظ میں کہوں، کوئی کام کرنے کو کہنا، یعنی کسی کو کوئی حکم دینا، کسی کو کوئی کام کرنے کا کہنا کہ بھی یہ کام کرو، چاہے وہ حکماً کہا جائے یا گزارش کی جائے، درخواست کی جائے، وہ سب امر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انصر کا مطلب ہے مدد کرو، مدد کر تو ایک مرد۔ نہیں، کسی کام کا نہ کرنا، طلب کرنا، جیسے لا تنصر تو مدد مت کر، مدد نہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ استفہام کا مطلب ہے کسی چیز کے متعلق سوال کرنا، جیسے ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو کوئی بھی جملہ ہو اگر اس کو آپ سوال بنا دیں گے نا تو وہ جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ یعنی جملہ خبریہ ہے، کوئی بھی جملہ خبریہ آپ اٹھائیں اور اس کو سوال بنا دیں، آگے شروع میں حل لگا دیں، من لگا دیں، ما لگا دیں، لماذا لگا دیں، اینہ لگا دیں، جو بھی اس کے موقع کی مناسبت سے جو سوال ہو تو وہ لگا دیں گے تو وہ جملہ انشائیہ بن جائے گا، کیونکہ وہ استفہام ہو جائے گا۔ تو استفہام بہت آسان بھی ہے اور بہت زبردست چیز بھی ہے۔ آپ کو میں یہاں پہ ایک کام کی بات بتا دوں جو کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو اتنی زیادہ، یہاں تو ہے بھی نہیں لکھی ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی جملہ عربی میں کہتے ہیں، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے آپ اس جملے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو جملہ خبریہ کے بجائے جملہ انشائیہ بنایا کریں۔ اب جملہ خبریہ کے بجائے جملہ انشائیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ان 11 میں سے کوئی قسم استعمال کریں۔ اگر موقع نہ ہو، جملہ خبریہ ہی بن رہا ہو، تو پھر اس کو جملہ انشائیہ بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوال کی شکل دے دیں۔ جب آپ سوال کی شکل دے دیں گے تو وہ جملہ انشائیہ بن جائے گا، اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جملہ انشائیہ جملہ خبریہ
سے کہیں زیادہ بہتر شمار ہوتا ہے۔ ایک شاعر ہے، وہ شعر کہتا ہے اور وہ اس میں شعر کے اندر جو بات کہہ رہا ہے وہ خبر دے رہا ہے، اور اسی بات کو دوسرا شاعر اپنے شعر میں سوال بنا کر پوچھ رہا ہے، تو وہ جس نے سوال بنایا اس کا شعر زیادہ طاقتور، زیادہ اچھا، زیادہ بہتر شمار ہوگا۔ چوتھی چیز ہے تمنی، کسی بات کی خواہش کرنا، اس کو اردو میں تمنا کہتے ہیں، یہ عربی میں تمنی لفظ تھا، اردو والوں نے اس کو تمنا کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے، لیتا کاش، الشباب جوانی کو کہتے ہیں، یعود کا مطلب ہے وہ لوٹ آئے۔ ترجی، کسی بات کی امید رکھنا، جیسے لعل زید یجیء، شاید زید آ جائے، امید ہے کہ زید آئے گا، لعل زید یجیء، امید ہے کہ زید آئے گا، زید گیا ہے، بغیر بتائے گیا ہے، موبائل بھی لے کر نہیں گیا، لیکن توقع یہ ہے کہ وہ آئے گا کیونکہ وہ اپنا سامان لے کے نہیں گیا ہوا۔ ہم کہتے ہیں وہ قرینہ موجود ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی سامان اس کا یہی آئے گا انشاءاللہ، تو یہ ایک امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، امید اور تمنا، اس کو تمنی اور ترجی کہتے ہیں۔ آگے ایک فرق بھی بتا رہے، تمنی اور ترجی میں فرق یہ کہ ترجی کا استعمال صرف ممکن چیزوں میں ہوتا ہے، جبکہ تمنی کا استعمال ممکن اور ناممکن دونوں چیزوں میں ہوتا ہے۔ جو چیز ممکن ہی نہ ہو، تو اب میں یہ کہوں کہ شاید میں دوبارہ جوان ہو جاؤں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، بوڑھا آدمی اس کی جوانی دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے، لیکن اس جوانی کی تمنا وہ کر سکتا ہے، لیت الشباب یعود، کاش جوانی واپس آ جائے۔ ندا، ندا حرف ندا کے ذریعے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنا، جیسے یا زید، اے زید، تو عربی میں حروف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ، اور اردو میں اس کے لیے اے استعمال ہوتا ہے، تو اے یا ان 5 میں سے کوئی عربی میں ہو تو جس جگہ یہ حروف آ جائیں گے وہ ندا شمار ہو جائے گا، وہ ندا بن جائے گا اور وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ حرف ندا ہوتا ہے نا، یا، یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ادعو کا مطلب ہوتا ہے میں بلا رہا ہوں، یا زیدو کا مطلب ہے ادعو زیدن، میں زید کو بلا رہا ہوں۔ اب ادعو زیدن میں اگر میں کہوں ادعو زیدن میں زید کو بلا رہا ہوں تو یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن اسی ادعو زیدن کو میں یا زیدو کر دوں تو یا زیدو جو ہے یہ جملہ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ عرض، نرمی سے کسی کام پر ابھارنا، اور آگے تحزیز ہے سختی سے کسی کام پر ابھارنا، یعنی کسی بھی چیز پر اگر ابھارا جا رہا ہے نا، تم یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو یار، اگر نرمی سے کریں یا سختی سے کریں، دونوں صورتوں میں یہ جملہ انشائیہ ہے۔ نام کا فرق ہے، نرمی سے کرے تو اس کو عرض کہتے ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اردو میں بھی عرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر سختی سے کریں تو اس کو تحزیز کہتے ہیں۔ ابھارنے کے لیے جو لفظ آئے گا وہ جملہ انشائیہ بن جائے گا، جیسے الا تنزل بنا، آپ کو ہمارے پاس آنا چاہیے، اور سختی سے ابھارنے کی مثال انہوں نے دی الا تکرموا ابویکا، تم اپنے والدین کا اکرام کیوں نہیں کرتے ہو۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے ترجمے میں فرق کر دیا، آنا چاہیے اور کیوں نہیں کرتے ہو کی تعبیر استعمال کی اردو کے اندر، لیکن عربی میں دیکھیں دونوں کے لیے الا کا لفظ آ رہا ہے، الا تنزل بنا اور الا تکرموا ابویکا، دونوں کا ترجمہ یوں ہوگا، تم اپنے والدین کا اکرام کیوں نہیں کرتے ہو، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو۔ اب رہا سوال کہ کلام کے اندر کیسے پتہ چلے گا سختی ہے یا نرمی ہے، تو وہ عام طور پر لہجے سے پتہ چلتا ہے، لفظوں سے اگر ایسے ہی الفاظوں الا ہی ہو صرف تو پھر لفظوں سے نہیں پتہ چلے گا، جب تک کہ آپ کو قرینے سے پتہ نہ چل جائے یا آپ اس کی آواز نہ سن لیں۔ میں آپ کو کہوں یار ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو آپ یار، اور میں آپ کو کہوں بھائی تم کیوں نہیں آتے ہو بھائی ہمارے پاس، تو نرمی اور سختی کا فرق ہے، یار تم اپنے والدین کا اکرام کیوں نہیں کرتے ہو، کیا کرو نا یار، یہ نرمی ہو گئی، حالانکہ سختی کی مثال انہوں نے دی ہے، لیکن اگر میں تھوڑا سا لہجہ سخت کرے بولے بھائی تم اپنے ماں باپ کا اکرام کیوں نہیں کرتے ہو، تم اپنے امی ابو کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو، اپنے والدین کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو بھائی، آپ کو اپنے والدین کا احساس نہیں ہے بالکل بھی، تو یہ جو جملے ہوتے ہیں سختی سے پیش آنے والے یہ تحزیز ہے، اور نرمی سے جو پیش آنے والے جملے ہیں وہ عرض ہیں۔ اگلی قسم ہے قسم، قسم کا مطلب ہے قسم کھانا، اللہ کی قسم، تو کسی بات پر قسم کھانا، جیسے واللہ اللہ کی قسم، قسم کھا لی تو وہ جملہ انشائیہ ہو گیا، صرف جو قسم ہے نا وہ جملہ انشائیہ ہے، اگر قسم کے بغیر جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ قسم شامل کر دیں گے تو اب یہ پورا جملہ قسمیہ بن کر انشائیہ بن جائے گا۔ تعجب، کسی بات پر حیرت اور تعجب کا اظہار کرنا، جیسے ما احسن زیدن، زید کیا ہی حسین ہے، زید کتنا خوبصورت ہے، کتنا بیوٹیفل ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے ما احسن زیدن۔ عربی میں تعجب کے لیے 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں صرفی کے اعتبار سے، افعل به، ما افعلہ، افعل به اور فعلا، ما احسن زیدن، احسن بزیدن اور حسن زیدن، ان تینوں کا ترجمہ یہ ہے کہ زید کتنا خوبصورت ہے، زید کتنا حسین ہے، زید کیا ہی حسین ہے،
اور یہ جو ہے یہ تعجب کے لیے تو بے شمار الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. جب تعجب آ جائے کلام کے اندر تو وہ پھر جملہ انشائیہ بن جائے گا. اس کے لیے یہ صیغے ہونا ضروری نہیں ہے. تعجب کے اور بھی کئی کلمات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے خود تعجب کا لفظ بھی میں حیرت کر رہا ہوں مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے، یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، تب بھی وہ جملہ انشائیہ بن جائے گا. لیکن صرفی اعتبار سے جیسے ہم نے ماضی کے اوزان پڑھے ہیں، مضارع کے اوزان پڑھے ہیں، تو کسی بھی مادے سے تعجب کے صیغے بنانے کے لیے یہ 3 وزن استعمال ہوتے ہیں، ما افعلہ، افعل بھی اور فعلا. ما افعلہ کی مثال تو یہاں آ گئی، ما احسن زیدن، اور قرآن کریم میں بھی ہے، ہوگی اس کی مثال یقیناً ابھی فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہی. اور احسن بزیدن یا افعل بھی کی قرآن کریم کے اندر مثال ہے اسمع بہم وابصر، وہ کیسے عجیب سننے والے اور کتنے عجیب دیکھنے والے ہیں، یوں اس کا ترجمہ ہوتا ہے. بظاہر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جو ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں کہ تم ان کو سناؤ اور دکھاؤ، اسمع بہم وابصر، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ تعجب کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ وہی ہوگا یہ لوگ کتنا عجیب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. اسی طرح وحسن اولئک رفیقا، جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو پیچھے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا تذکرہ کیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ کتنے اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے. آخری قسم ہے دعا. اب اس دعا کا مطلب ہے دعا دینا یا بد دعا دینا، کیونکہ عربی میں دونوں کے لیے دعا کا لفظ آتا ہے. دعا لہو، اس نے اس کو دعا دی، دعا علیہ، اس نے اس کو بد دعا دی. تو اب دعا دی جائے یا بد دعا دی جائے، دونوں صورتوں میں یہ جملہ انشائیہ بن جائے گا. انہوں نے مثال صرف دعا کی دی، ارشدک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. اب ارشد تو آپ کہیں گے ماضی کا صیغہ ہے، تو اس میں ہدایت دے تو یہ تو امر ٹائپ کا صیغہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں دعا کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجے اور سلامتی بھیجے، تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی بھی ماضی کا صیغہ ہے، سلم بھی ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ہم یہ دعا کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا جملہ بھی جملہ دعائیہ انشائیہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ انشائیہ کی کل 11 قسمیں ہیں. ان 11 قسموں کو اچھی طرح یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور ان کو پھر انشاءاللہ موقع آئے گا تو ان کی ہم قرآن کریم کی آیات سے مشق بھی کریں گے انشاءاللہ.